بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے جاتے وقت اس چیز کی وصیت کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم آج آپ کے سامنے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ وصیت بیان فرماتے ہیں کہ جو مولا نے مسجد کوفہ میں جب مولا کو ضربت لگ چکی، آپ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا، وہ وصیت کہ جو مولا نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمائی تھی۔ اچھا، یہ بات واضح رہے کہ یہ وصیت صرف مولا کے ان شہزادوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے اور تمام مؤمنین کے لیے ہے، جیسا کہ یہ آگے جا کر مزید واضح ہو بھی جائے گا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی، اے بیٹا حسن اور بیٹا حسین، میں آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اور آپ کبھی دنیا کی خواہش مت کرنا، خواہ یہ دنیا تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ آ رہی ہو، اور اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جاتی ہے تو اس چھن گئی چیز پر کبھی افسردگی کا اظہار مت کرنا، یعنی افسردہ نہ ہونا۔ فرمایا ہمیشہ اجر الہی کے لیے کام کرنا، ثواب کے لیے کام کرنا اور حق سچ بات کہنا۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کونا للظالم خصما، ظالم کے دشمن بن جاؤ، اور وکونا للمظلوم عونا، اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ اس کے بعد امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے بچوں، میں آپ کو، اپنی تمام اولاد کو، اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے تمام اہل و عیال کو، اور وہ لوگ کہ جن تک میرا یہ پیغام پہنچے، میں انہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرنا، یعنی خدا سے ڈرتے رہنا، اپنے کاموں کو منظم اور مرتب رکھنا، اور آپس میں تعلقات کو درست رکھنا، سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا، ختم کرنا، عام نماز روزے سے افضل ہے۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی الایتام، خبردار یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقوں کی نوبت نہ آئے، یعنی وہ بھوکے نہ رہیں، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ گویا سوسائٹی میں، معاشرے میں یتیم بچے میری اور آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کا کھانا پینا، پڑھائی، سب واجبات مولا کی وصیت کے مطابق آپ کی اور میری گردن پر قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خبردار اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں نے آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمسایوں کے بارے میں بار بار وصیت فرماتے سنا ہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہمسایوں کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے۔ پھر فرمایا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس قرآن مجید پر عمل کرنے میں آپ پر سبقت لے جائیں۔ پھر امام نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ پھر فرمایا، اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال، زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو کبھی مت بھولنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، وگرنہ بد کردار لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول ہی نہ ہوگی۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم یہ نعرہ لگاتے رہو، قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، کہ مولا کائنات شہید کر دیے گئے، تم یہ نعرہ لگاتے رہو اور پھر یہ نعرہ لگاتے ہوئے تم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو
جب میں اس ضرب کے ذریعے سے جو مجھے ماری گئی ہے، اگر اس ضرب کے ذریعے سے اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس قاتل کے ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار کسی کے بھی ہاتھ پاؤں مت کاٹو، اگرچہ یہ کاٹنے والا کلب ہی کیوں نہ ہو۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی ان عظیم ساعتوں میں ہمیں مولا کی اس وصیت پر عمل پیرا ہو کر کامیاب اور خوشبخت زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔